یونیورسٹی آف مالاکنڈ میں مبینہ طور پر میرٹ کی پامالی، اختیارات کا ناجائز استعمال، میرٹ میں سرفہرست امیدواروں کو نظر انداز کر کے من پسند اساتذہ کو ترقی دینے کے سنگین الزامات۔ موجودہ وائس چانسلر نے اپنے دور میں لیکچرر کو براہ راست ایسوسیٹ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر کو فل پروفیسر ترقیاں دیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہری پور کے بعد اب مالاکنڈ یونیورسٹی میں بھی میرٹ کی مبینہ پامالی، اختیارات کے ناجائز استعمال اور سیاسی مداخلت کے سنگین الزامات سامنے آئے ہیں۔ متاثرہ اساتذہ نے وزیر اعلیٰ اور جو وزیر تعلیم ہیں ان سے درخواست کی ہے اور ان کو ایک لیٹر بھجوایا ہے کہ یہ تمام معاملات کی انکوائری کی جائے اور اس پر کارروائی کی جائے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو میں پھر وہی ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کیونکہ بیل آئیکن کو آپ پریس نہیں کریں گے اور آل آپشنز کے ساتھ تو آپ کو نیا ولاگ نہیں ملے گا۔ لہٰذا جب تک آپ ولاگ کو پسند کرتے ہیں تو شیئر بھی کیجئے لوگوں کے ساتھ اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو ڈاکومنٹس میرے پاس آئے ہیں اس کے مطابق جو ہے شعبہ نباتیات میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر علی حضرت، جنہوں نے میرٹ لسٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، کو مبینہ طور پر نظر انداز کر دیا گیا، جبکہ شعبہ بائیو ٹیکنالوجی کے ڈاکٹر فضل ہادی کو پروفیسر کے عہدے کے لیے تجویز کیا گیا۔ اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ ڈاکٹر فضل ہادی جو ہیں وہ بائیو ٹیکنالوجی میں سے ہیں تو ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شعبہ بائیو کیمسٹری میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ ناز کو اعلیٰ ترین میرٹ پوزیشن حاصل کرنے اور سینئرٹی کے باوجود نظر انداز کیے جانے کا الزام ہے، جبکہ لیکچرر ڈاکٹر نوشین کو 2 درجاتی ترقی دے کر ایسوسیٹ پروفیسر بنا دیا گیا ہے۔ چیئرمین شعبہ بائیو کیمسٹری ڈاکٹر عالم زیب نے مبینہ امتیازی سلوک پر اجلاس سے واک آؤٹ بھی کیا تھا۔ کارروائی پر انہوں نے دستخط نہیں کیے اور تحریری طور پر آبجیکشن جو ہے وہ ریکارڈ کرایا۔ یہ آپ دیکھیں کہ تقریباً میرٹ جو ہے نا اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ کامرس اینڈ مینجمنٹ سائنسز میں 12 اور 13 ستمبر 2025 کو منعقدہ سلیکشن بورڈ اجلاس میں پروفیسرز کی 2 اسامیوں کے لیے انٹرویوز ایک ہی دن، ایک ہی وقت، ایک ہی پینل کے سامنے ہوئے۔ بتایا گیا کہ جو انٹرویو لیے گئے اس میں امیدوار ڈاکٹر عالم زیب کی تحریری رضامندی سے اشتہار نمبر اس دوسرے اشتہار میں بھی ان کو تصور کر لیا گیا کہ جی انہوں نے بھی اس کے اندر جو درخواست جمع کرائی ہے۔ تاہم یکساں انٹرویو کے باوجود ڈاکٹر عالم زیب کے انٹرویو نمبر صرف 13.78 سے کم کر کے 13.65 کر دیے گئے، جس پر شفافیت اور یکسانیت سے متعلق سوالات اٹھائے گئے۔ مزید یہ بھی الزام ہے کہ ان کے تعلیمی کوائف کے کوانٹیفیکیشن نمبر کم کیے گئے تاکہ دیگر امیدواروں کو فائدہ ہو۔ یہ میری سمجھ سے بھی بالاتر ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اسی شعبے میں ڈاکٹر عالم زیب نے مجموعی طور پر 48.35 نمبر حاصل کیے لیکن منتخب نہ ہو سکے، جبکہ ڈاکٹر جواد حسین 46.36 نمبر کے ساتھ کامیاب قرار پائے۔ مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے کم نمبروں والا آ رہا ہے اور زیادہ نمبروں والا جو ہے وہ کس طرح انٹرویو میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ شعبہ ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ بھی ڈاکٹر عالم زیب 48.35 نمبروں کے ساتھ سر فہرست تھے، جبکہ ڈاکٹر محمد حنیف خان 37.56 نمبر کے ساتھ انہوں نے نمبر حاصل کیے تھے۔ میرٹ میں واضح برتری کے باوجود جناب ڈاکٹر محمد حنیف کو 2 درجاتی یعنی ڈبل پروموشن دے کر BPS 21 میں تعینات کرنے کی سفارش کی گئی۔ دعویٰ کیا گیا کہ پہلے مسترد شدہ تجرباتی اسناد کو دوبارہ شامل کیا گیا ہے۔ شعبہ معاشیات اکنامکس میں سابق چیئرمین ڈاکٹر اکرام اللہ کو مبینہ طور پر نظر انداز کر کے میڈم نفیس کو براہ راست لیکچرر BPS 18 سے پروفیسر BPS 21 میں ترقی دے دی گئی۔ وائس چانسلرز جو ہیں وہ بڑے با اختیار ہیں، ان کے پاس جو ہے نا قانون سب کچھ وہ خود ہی ہے۔ پھر اب آ جاتے ہیں شعبہ قانون میں۔ جی لا میں
تو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں 20 کی اسامی کے لیے ڈاکٹر پروین گل کو نظر انداز کیا گیا، ان کی پی ایچ ڈی ڈگری کے نمبر شامل نہیں کیے گئے، جبکہ عمران کو لیکچر بی پی ایس 18 سے ایسوسیٹ پروفیسر 20 میں ترقی دے دی گئی۔ بس یہ ترقیاں میں سمجھتا ہوں کہ دیگر میں بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو 17 سے ڈائریکٹ 19 اور 19 سے ڈائریکٹ 21۔ فزکس میں ڈاکٹر ذاکر اللہ نے 48 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی مگر ناکام قرار پائے، جبکہ ڈاکٹر عماد کو ڈبل پروموشن دے دی گئی۔ شعبہ اسلامیات میں سینئر پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر کو نظر انداز کر کے لیکچرر ڈاکٹر عالیہ کو 2 درجاتی ترقی دی گئی۔ الزام ہے کہ مطلوبہ تجربہ نہ ہونے کے باوجود ان کے ریکارڈ میں 17 سالہ تجربہ ظاہر کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں جناب، کوئی ایک ہو تو بندہ کہے کافی زیادہ شکایات ہیں، کافی زیادہ معاملات ہیں، اب کس کس چیز کو رونا روئے بندہ۔ 30 نومبر پھر 1 دسمبر 2024 کو شعبہ تعلیم میں ایسوسیٹ پروفیسرز کی 2 اسامیوں کے لیے اجلاس کے دوران ڈاکٹر اقبال امین خان 38.49 نمبروں کے ساتھ سر فہرست رہے، مگر مبینہ طور پر انہیں صرف 12 انٹرویو نمبر دے کر ڈراپ کر دیا گیا، جبکہ کم مجموعی نمبروں والے امیدوار منتخب ہوئے۔ مزید الزام ہے کہ اجلاس میں چانسلر کے نامزد اراکین کی عدم موجودگی کے باعث کورم مکمل نہیں تھا اور رجسٹرار نے بطور رکن نہ ہونے کے باوجود دستخط کر کے کورم کو پورا ظاہر کیا۔ اب کورم نہیں پورا تو یہ بھی ایک قانونی پوزیشن جو ہے نا وہ ہے کہ جب کورم پورا نہ ہو تو آپ اس اجلاس کو نہیں چلا سکتے، وہ اللیگل ڈکلیئر ہوتا ہے۔ پھر اس میں جو بتایا گیا ہے کہ جو لوگ مطلب ڈائریکٹ جو لیکچرر سے اسسٹنٹ پروفیسر اور یا جو اسسٹنٹ پروفیسر تھے یا لیکچرر تھے ان کو جو پروموٹ کیا گیا، اب لیکچرر جو ہے اس کو اسسٹنٹ پروفیسر ہونا چاہیے، اس کو ایسوسیٹ پروفیسر بنایا گیا ہے۔ جو اسسٹنٹ پروفیسر ہے اس کو ایسوسیٹ ہونا چاہیے، اس کو فل پروفیسر بنا دیا گیا ہے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللیگل ہے۔ باقی وہ کہتے ہیں نا جنگل کا شیر ہے، وائس چانسلر جو دل چاہے وہ کرے، لیکن بہرحال اس پر اعتراضات ہیں۔ جن لوگوں کو اس میں ترقی دی گئی ان میں ڈاکٹر جہانگیر خان، ڈاکٹر طارق خان، ڈاکٹر سمیع الرحمان، ڈاکٹر فیصل، ڈاکٹر ایاز، ڈاکٹر الطاف حسین، ڈاکٹر سجاد، ڈاکٹر عالیہ جاوید، ڈاکٹر محمد حنیف خان، میڈم نفیس اور عمران شامل ہیں۔ اب اس میں مزید الزام لگایا گیا ہے کہ اسکروٹنی اور کوانٹیفیکیشن کے عمل میں بے ضابطگیاں ہوئیں اور سلیکشن بورڈ میں انٹرویو نمبر پہلے پینسل سے درج کیے گئے اور پھر بعضاں تبدیل کر دیے گئے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے جی، پینسل سے جو لکھتے ہیں بعد میں آپ اس کو جب دوبارہ لکھتے ہیں تو چینج کر سکتے ہیں آپ مٹا کے۔ اب اس میں جو لوگ متاثر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب غیر جانبدار انکوائری ہو، اعلیٰ سطحی تحقیقات ہوں اور میرٹ اور قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ اس سے پہلے میں نے ہری پور یونیورسٹی کے حوالے سے بھی ایک بلاغ کیا تھا اور اس پر بھی صوبائی وزیر مینا خان صاحب نے ایکشن لیا اور ایک کمیٹی بنا دی۔ اب اس کمیٹی پر کچھ اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، اس پہ میں الگ سے بات کروں گا کیونکہ جو چیئرمین ہیں وہ خود وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، تو بہرحال اس کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا۔ یہ جو الزامات ہیں اس حوالے سے میں نے وائس چانسلر صاحب کو بالکل میں کہوں گا کہ اگر وہ اپنا کوئی موقف دینا چاہیں تو بالکل میرا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے۔ میں نے ان سے رابطے کی کوشش کی لیکن میرا رابطہ نہیں ہوا۔ البتہ وہاں پہ کچھ جو لوگ اس میں کامیاب ہوئے ہیں، یعنی جن لوگوں کو یہ پروموشن دی گئی ہے، ان میں سے ایک آدھ بندے سے میری رابطہ ہوا تھا میرا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ الزامات اس لیے درست نہیں ہیں کہ جو ہم سے جو لوگ رہ گئے ہیں وہ ان کے جو میرٹ کے مطابق مطلب جو بھی ہوا ہے وہ میرٹ کے مطابق ہوا ہے، ہمیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے کوئی کسی نے یعنی فیور نہیں دیا۔ ہمارے جو اگر اوور آل جو ہمارے جو مارکس تھے وہ بھی زیادہ تھے اور ہمارے انٹرویو کے مارکس بھی زیادہ تھے، تو لہٰذا یہ چونکہ اس میں بہت ساری ایلیمنٹس ہوتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ الزامات تو لگائے جاتے ہیں، حالانکہ اور پھر ایک اور بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا جناب اب تو 2-3 چونکہ یہ تو 2024 کی بات ہو رہی ہے، پھر 2025 کی بات ہو رہی ہے، جبکہ 2026 کا چل رہا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اتنے مہینے بعد ان کو ان متاثرین کو اس لیے یاد آ گیا کہ جو وائس چانسلر ہیں ان کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہونے والا ہے،
تو وہ ریٹائر ہونے مطلب ان کا وہ جو کانٹریکٹ ہے ختم ہونے والا ہے، تو یہ جان بوجھ کے ایسے موقع پہ کیا گیا ہے تاکہ جب وی سی جا رہا ہے تو یہ ان کو تب یاد آئے۔ تو انہوں نے کہا اگر 2024 میں اگر ہوئے تھے جو 2024 میں اس ایشو کو اٹھاتے۔ بہرحال جب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ایک چیز کا اگر اس میں بے قاعدگی ہے، بے ضابطگی ہے اور غیر قانونی کام ہے، تو جب بھی ہو اگر اس کے حوالے سے کوئی ایشو آتا ہے سامنے تو ضروری ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں، اور اگر اس میں آپ تحقیقات نہیں کریں گے تو یہ معاملہ جو ہے پھر عدالتوں میں بھی چلا جاتا ہے، پھر یہ معاملہ جو ہے کافی میڈیا میں بھی آتا رہتا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ صوبائی حکومت سے میں یہ کہوں گا کہ وہ اس حوالے سے بھی دیکھ لیں، کمیٹی بنائیں، اور یہ جو کمیٹی ہے اس کو کہیں کہ دونوں فریقین کی بات سن لے اور جو بھی فیصلہ ہو وہ انصاف کے مطابق ہو، اور یقیناً وائس چانسلر صاحب اگر چاہیں گے تو وہ میں انہیں کہوں گا کہ وہ بھی اپنے جو بھی ان کے اس یہ تمام لوگوں کے حوالے سے انہوں نے اگر کچھ دینا چاہیں تو وہ بھی بھیج سکتے ہیں، ہم اس کو بھی ظاہر ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ دونوں جانب کی بات رکھ کے چونکہ فیصلہ ظاہر عدالتیں کرتی ہیں، کوئی کمیشن کرتا ہے، کوئی انکوائری کمیٹی کرتی ہے، ہمارا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بے قاعدگیاں سامنے نظر آ رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دیں۔ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو میرٹ الگ چل رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی انٹرویو ہوتا ہے تو انٹرویو کے نمبرز جو ہیں وہ اس میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو انٹرویو کے نمبر ہوتے ہیں وہاں پہ انٹرویو لینے والا جو ہے اس کے پاس یہ ثوابدید ہوتی ہے کہ کسی کو 2 نمبر دے دے، کسی کو 10 دے دے، تو وہاں پہ آ کے جو میرٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو میرٹ میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے ان کی جو بھی ان کا وہ آپ پورا ایک سروس سٹرکچر ہے اس کے مطابق آپ جو بھی نمبر ان کو آپ دیتے ہیں، لیکن انٹرویو کے نمبر محدود ہونے چاہیے، جتنے نمبر زیادہ ہوتے ہیں اس سے اسی سے ایشوز بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ صورتحال ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یونیورسٹیز کے اندر میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ ایک تو لیگل جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہاں پہ پھر فائنینشیل جو معاملات ہیں، پھر ایڈمنسٹریٹو جو معاملات ہیں، یہ ایسے ہیں کہ یہاں پہ ضرورت یہ ہے کہ کچھ الگ سے سسٹم اس کا بنایا جائے، یعنی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کوئی ایڈمنسٹریٹر ٹائپ ہو۔ وائس چانسلر اگر دیکھیں وائس چانسلر کے پاس فائنینشیل بھی ہیں، ایڈمنسٹریٹو بھی ہیں، اس کے پاس لیگل بھی، ساری اختیارات ہیں، وہ آپ یہ سمجھے کہ جنگل کا بادشاہ ہے، جو اس کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ چیز تھوڑی سی میرے خیال میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور حکومت جو ہے اس پر یقیناً کچھ نہ کچھ اس پہ ایکشن لے تاکہ یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے وہ ٹھیک ہو، وہاں پہ جو فائنینشیل ریگولیرٹیز ہیں وہ بھی۔ اب مجھے مطلب اکثر یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر فائنینشیل ایشوز بہت زیادہ ہیں، کمیشن ہو گیا، کرپشن زیادہ ہو گئی ہے، تو اس پر بھی کسی دن بات کریں گے۔ اس حوالے سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈاکومنٹس وغیرہ بھیج رہے ہیں، تو میری کوشش ہوگی کہ جو چیز بھی غلط ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ باقی یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا موقف دے سکتا ہے، اور موقف کے لیے میرا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔